بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز ملتان سینٹر سے میں ہوں سید محمد حیدر رضا۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے ہیں۔ ایئرپورٹ پہنچنے پر قائم مقام گورنر اور اسپیکر بلوچستان اسمبلی عبدالخالق اچکزئی اور وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے ان کا استقبال کیا۔ اس دورے کے دوران وزیر اعظم کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم گرینڈ جرگی میں بھی شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم کے ساتھ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال، وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور رکن قومی اسمبلی جمال خان کاکڑ بھی کوئٹہ پہنچ گئے ہیں۔ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں نے ریاستی ریٹ کو چیلنج کرنے کی مذموم کوشش کی ہے۔ غزدار کے علاقے سوراب بینک اور انتظامیہ کے ایک افسر کی رہائش گاہ پر بزدلانہ حملے کیے۔ دہشت گردوں نے بینک لوٹ لیا، مختلف سرکاری افسران کے گھروں کو بھی آگ لگا دی۔ حملے کے دوران ریونیو آفیسر ہدایت اللہ بلیدی شہید ہو گئے۔ دہشت گردوں نے بھارتی پراکسی اسکیم پر کارروائی کی۔ بلوچستان حکومت کے ترجمان نے کہا کہ دشمن کی ہر کوشش کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے سوراب بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے شہید ہونے والے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہدایت اللہ بلیدی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم نے شہید کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا کہ ہدایت اللہ بلیدی نے بہادری کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ معرکہ حق کی کامیابی قومی عزم کا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کبھی کسی کے دباؤ میں نہیں آئے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے آپریشن بنیان المرصوص کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ انسداد دہشت گردی سے توجہ ہٹانے کی دشمن کی کوششوں کو ناکام بنائیں گے۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ تنازع کشمیر کا پرامن حل ناگزیر ہے۔ طلباء اور افسران فرائض انتہائی لگن، جذبے اور عزم کے ساتھ ادا کریں۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان باہمی ٹیرف اور باضابطہ مذاکرات کے سلسلے میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور امریکہ کے تجارتی نمائندے کے درمیان رابطہ ہوا۔ رابطے میں آنے والے کچھ ہفتوں میں تکنیکی سطح پر تفصیلی مذاکرات پر اتفاق ہو گیا ہے۔ مذاکرات جلد کامیابی کے ساتھ مکمل کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے ملتان میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سال تعلیم کے شعبے کے لیے ایک بڑا بجٹ رکھا جا رہا ہے۔ وزیر تعلیم نے کہا کہ حکومت پنجاب شعبہ تعلیم پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ اس سلسلے میں اساتذہ کو تربیتی کورسز کرائے جا رہے ہیں۔ رانا سکندر حیات نے کہا کہ کوئی بھی قوم تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم کی ترقی کے لیے اساتذہ کا تربیت یافتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ حکومت پنجاب اس سلسلے میں ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ SIFC کے تعاون سے پاکستان میں براہ راست سرمایہ کاری میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ چین کی طرف سے توانائی، انفراسٹرکچر، ٹرانسپورٹ اور صنعتی شعبے میں $1 ارب سے زائد کی سرمایہ کاری ہوئی ہے، جبکہ امریکہ کی طرف سے $11 کروڑ اور برطانیہ کی طرف سے $21 کروڑ کی سرمایہ کاری ریکارڈ ہوئی۔ بڑھتی ہوئی غیر ملکی سرمایہ کاری کی وجہ سے پاکستانی معیشت ترقی کے راستے پر چل پڑی ہے۔ عالمی سطح پر بھارت کا بیانیہ ناکام ہو گیا ہے۔ ششی تھرور کی طرف سے بھارت کا بیانیہ پذیرائی حاصل نہیں کر سکا۔ بھارتی توقعات کے برعکس کولمبیا کی حکومت نے بھارت کی بجائے پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے۔ کولمبیا کی حکومت نے حملوں میں پاکستان میں انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس کیا۔ بھارتی جارحیت کی مذمت کے بعد ششی تھرور نے کولمبیا پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں اور ان کے خلاف دفاع کرنے والوں کے درمیان کوئی مساوات نہیں ہو سکتی۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف پاکستانی حجاج کے لیے سہولیات اور انتظامات کو یقینی بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ سردار یوسف نے رابطہ حج مشن کے ساتھ رات گئے رہائش گاہوں، کچن اور ٹرانسپورٹ کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے عازمین حج کی شکایات پر فوری ایکشن لیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی کوشش ہے کہ ہر حاجی کو آرام دہ اور باوقار سہولیات ملے۔ غزہ کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فوج کی طرف سے فضائی حملوں میں 28 فلسطینی شہید جبکہ کئی زخمی ہو گئے ہیں۔
اسرائیلی فورسز نے وسطی غزہ کے بورج پناہ گزین کیمپ پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 20 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے امدادی شعبے کے سربراہ نے کہا کہ اسرائیل کی طرف سے غزہ میں خوراک کی سپلائی روکنا جنگی جرم ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء کی روک تھام کر کے اسرائیل فلسطینی شہریوں کو بھوک سے مارنا چاہتے ہیں۔ امدادی شعبے کے سربراہ نے BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ ہمارے کارکن کا کہنا ہے کہ غزہ میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی طرف سے خوراک کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا جنگی جرم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ہاؤسنگ سوسائٹیز کی رجسٹریشن کے لیے غیر ضروری NOC ختم کرنے کا حکم دیتے ہوئے ان کو ریگولر کرنے کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کے قیام سرکاری محکمے برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملی بھگت سے غیر قانونی سوسائٹیاں قائم ہوئی اور سزا پلاٹ خریدنے والے عام آدمی کو ملی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ جو اسکیمیں بن گئی ہیں ان کا قانون کے مطابق جلد سے جلد حل ہونا چاہیے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے۔ اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ ہاؤسنگ سیکٹرز کو ڈیجیٹلائز کیا جائے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج انسداد تمباکو نوشی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد تمباکو نوشی کے مضر اثرات کے حوالے سے عوام میں شعور و آگاہی پیدا کرنا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں دلاور حسین۔ 31 مئی کو ورلڈ نو ٹوبیکو ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، جس کا مقصد عوام میں تمباکو نوشی کے نقصانات اور اس سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے خلاف شعور اور آگاہی پیدا کرنا ہے۔ فالج، دل کے دورے، ٹانگوں کی کمزوریاں اور گردے کی بلڈ سپلائی اور آنکھوں کی بلڈ سپلائی کو ختم کر کے اندھا پن، یہ سب کچھ سموکنگ کرتی ہے۔ سانس کے مسائل ہیں، وہ اندر نکوٹین جم جاتی ہے، وہ نکوٹین جو وہ نہیں نکلی ہے پھر دوبارہ ہوگی۔ آج تیسرا دن ہے، مجھے پھر یہیں پہنچ گیا ہوں دوبارہ۔ تمباکو کی روک تھام کا پہلا دن عالمی ادارہ صحت کے 1987 میں پیش کی گئی قرارداد کے تحت منایا گیا تھا۔ آج کل تمباکو نوشی کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ پائپ، گٹکا، شیشہ اور دیگر طریقوں سے بھی تمباکو نوشی کی جاتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق تمباکو نوشی دنیا بھر میں مختلف بیماریوں کا سبب بن چکی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق پاکستان کی آبادی کا 30% سے زائد حصہ سگریٹ، پان، گٹکا اور تمباکو سے بنی مختلف اشیاء جسم میں اتارتا ہے۔ تمباکو نوشی سے نجات کا عالمی دن اس بات کی یاد دہانی دلاتا ہے کہ صحت ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ دلاور حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ ناظرین، عید الاضحیٰ پر قربانی کے لیے خاص طور پر پالے گئے بکروں کے مالکان ان دنوں بہت پرجوش ہیں کہ ان کی محنت کا صلہ انہیں ملنے والا ہے۔ اس حوالے سے تفصیل بتا رہے ہیں اشفاق احمد۔ عید الاضحیٰ پر قربانی کے لیے خاص طور پر بکرے پالے جاتے ہیں اور مویشی منڈیوں میں ان کی خرید اور فروخت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ہر شخص خوبصورت بکرا خریدنا چاہتا ہے۔ قربانی کے بکرے میں خوبصورتی کا معیار اس کا زیادہ وزن، اونچا قد، رنگ، کان، سینگ اور چہرہ ہوتے ہیں۔ یہ ساری خوبیاں مل کر ایک بکرے کو دوسرے سے منفرد بناتی ہیں۔ بکروں کا ہم دودھ پلاتے ہیں، گندم کھلاتے ہیں، چنا کھلاتے ہیں اور گلی اسب گول کی ہوتی ہے وہ کھلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ موسم کے ساتھ جنتر جیسے برسین ہو گئی، لوسن ہو گئی، یہ بھی ساتھ ساتھ۔ سانوں بھی بڑا شوق ہے انہاں دا پالن دا، تے بڑی اسی انہاں نال خوبصورتی محنت کردے، اچھی جگہ تے بٹھانے ہیں، اچھی انہاں نوں خوراک کھوانے ہیں۔ محکمہ لائف سٹاک کے مطابق ہر سال ضلع رحیم یار خان میں مختلف نسل کے 4 لاکھ سے زائد بکرے پالے جاتے ہیں۔ قربانی کے لیے پالے جانے والے بکروں میں دیسی، دوگلے، ٹیڈی اور راجنپوری نسل کے بکرے زیادہ شوق سے پالے جاتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر سال ہم اپنی اوقات سے بڑھ کے اچھی قربانی دیں، تو اس کے لیے ہمیں فارمرز کے پاس بھی گھومنا پڑتا ہے، منڈیاں بھی گھومنی پڑتی ہے۔ فارمرز کے پاس ذرا یہ ہوتا ہے کہ اچھی کوالٹی کا آپ کو بکرا مل جاتا ہے۔ خاص طور پر قربانی کے لیے پالے جانے والے ایک جوان اور صحت مند بکرے کا وزن 40 کلو گرام سے 50 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ ان بکروں کو پالنے والے مویشی پال بھاری بھرکم بکرے کا منہ مانگے دام وصول کرتے ہیں۔ رحیم یار خان ان ضلعوں میں شامل ہے جہاں پر جو بکرے عید الاضحیٰ پر لائے جاتے ہیں وہ خاص طور پر عید پر قربانی کے لیے پالے جاتے ہیں۔ اشفاق احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، رحیم یار خان۔ اور اب ایک نظر موسم کی صورتحال پر۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان کے ساتھ ساتھ کے علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج ملتان میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 اور کم سے کم 28، بہاولپور میں زیادہ سے زیادہ 41 اور کم سے کم 28، ڈیرہ غازی خان میں زیادہ سے زیادہ 40 اور کم سے کم 29 درجے سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह निगहबान।